شائستہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر کالج میں یہ بات پھیل گئی تو شیرو، تم ایسا کہنا نا کہ ابھی تمہیں پرابلم شروع ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس سے پرابلم بڑھ سکتی ہے اور دوسروں کو بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ ناصر یا کوئی اور تمہیں ہاتھ لگائے پھر سے، اور تب تک میں وہ ویڈیوز حاصل کر لوں گا۔ شائستہ: ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، پر تم میرے لیے یہ سب… شیرو: اب ایک بار اور بولا تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ شائستہ: نہیں نہیں، ایسا مت کہو، تم ہی تو میرے مسیحا ہو جو مجھے اس جہنم سے نکالنے کے لیے آئے ہو۔ کاش تم مجھے پہلے ملے ہوتے۔ شیرو: پہلے کا چھوڑو، اب تو ہوں نا سامنے۔ اب بتاؤ پارٹی کب دے رہی ہو؟ شائستہ: جب تم کہو، جہاں کہو، جیسے کہو، میں تیار ہوں۔ شائستہ تو کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ شیرو: اچھا ٹھیک ہے، کسی دن ٹائم نکال لیں گے، ابھی مجھے جانا ہے، باقی باتیں پھر کریں گے۔ شائستہ: ایسے کیسے؟ ابھی تو آئے ہو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ شیرو: پلیز شائستہ، مجھے ضروری جانا ہے، اب مجھے جانے دو، پھر کسی دن ضرور تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا۔ شائستہ: ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا اگلی بار میں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ شائستہ نے مجھے پھر سے ایک بار گلے لگا کر مجھے گالوں پر ایک کس دے دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ شرما گئی۔ میں اس کے اس شرمانے سے من ہی من میں خوش ہوا اور جلدی سے اسے کس کر کے باہر نکل گیا۔ شائستہ تو میرے اس کس سے حیران ہو گئی ہوگی، اور میں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور بائک لے کر نکل گیا۔ شائستہ کے ساتھ میں کچھ دیر اور وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر مجھے سمینا میڈم سے بھی تو ملنا تھا اور ان کا بھی غصہ ٹھنڈا کرنا تھا۔ میں بائک کو تیزی سے چلاتا ہوا سیدھا میم کے گھر پہنچ گیا۔ وہیں ناصر اپنے دوست کے ساتھ ہسپتال پہنچا، جہاں بلاول اور شاکر کا علاج چل رہا تھا۔ دونوں دوست ICU میں بے ہوش پڑے تھے۔ جب ناصر ہسپتال پہنچا تو کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ دونوں کو ہوش آ گیا ہے۔ پہلے ان کے فیملی والے ان سے ملے، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے چوٹ دیکھ کر یہی بتایا تھا کہ یہ مار پیٹ کے نشان ہیں، مگر اصل بات تو ڈاکٹر نے بھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ ان کی فیملی میں سے ابھی کوئی مرد پہنچا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا یہ وہ خود ہی بتا دیں گے اپنی فیملی کو، یہی سوچ کر ڈاکٹر چپ رہ گیا۔ فیملی والوں کے ملنے کے بعد ناصر جب ان سے ملنے گیا تو دیکھا کہ وہ دونوں بیڈ پر الٹے لیٹے ہوئے تھے اور ان کے بازو اور ٹانگیں پلستر سے لپیٹی ہوئی تھی، چہرے اور سر پر پٹیاں تھی۔ ناصر ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ناصر: تم لوگوں کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ کیا ہوا تم لوگوں کے ساتھ؟ مجھے بتاؤ، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شاکر: ہم نے تو اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا یار۔ تو بتائیں کیا؟ پر لگتا ہے کمینہ کوئی بہت خاص دشمن ہے جو کمینے نے ہماری یہ حالت کی ہے۔ ناصر: وہ تو نظر آ رہا ہے۔ بلاول: جو نظر آ رہا ہے بات بس وہی نہیں ہے۔ ناصر: مطلب؟ شاکر: مطلب یہ صرف ہاتھ پاؤں توڑنے کی ہی بات نہیں کر رہا ہے، ہمارا ریپ ہوا ہے۔ ناصر حیرانگی سے: کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم دونوں؟ بلاول: وہی جو سن رہا ہے تو۔ ہم تو شرم کے مارے کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اور یار سچ بتاؤں اتنا درد ہو رہا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا۔ ہم تو درد میں ہی بے ہوش ہو گئے تھے، اور وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہوں گے ہمارے ساتھ۔ ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے چیرا لگا کر مرچی بھر دی ہو۔ ناصر: پر یہ سب ہوا کیسے؟ کہاں تھے تم لوگ؟ شاکر: ہم کہیں نہیں گئے تھے یار، کل شام فارم ہاؤس پر نشے کے مزے کر رہے تھے کہ اتنے میں 3-4 سے زیادہ ہوں گے ہٹے کٹے لڑکے آ گئے اور پیچھے سے ہمارے سر اور منہ پر کپڑے ڈال کر ہمیں مارنے لگے۔ وہ تب تک ہمیں مارتے رہے جب تک کہ ہم ادمرے نہیں ہو گئے، اور اس کے بعد ہماری مت ماری اور ویڈیو بنائی۔ ویڈیو بناتے ہوئے انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے تھے اور ہمارے چہرے ننگے کر دیے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی مت مارنے کو بولا اور ہمیں وہ بھی کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے ہم سے کیا کیا ہوا کیا بتائیں، جیسے ہم کرتے ہیں کالج کی لڑکیوں کے ساتھ وہ سب ہمارے ساتھ بھی ہوا، اور ان لوگوں نے دھمکی دی ہے کہ آج کے بعد اگر کسی لڑکی کے ساتھ ہم نے کچھ غلط کیا تو وہ سب انٹرنیٹ پر ڈال دیں گے۔ ناصر: تم لوگوں کو کچھ بھی یاد نہیں کہ وہ کیسے دکھتے تھے یا انہوں نے کوئی نام لیا ہو، کسی کا ذکر کیا ہو؟ بلاول: نہیں، انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور ہم تو پہلے ہی نشے میں تھے، اوپر سے اچانک ان لوگوں نے حملہ کر کے مارنا شروع کر دیا کہ ہم سنبھل ہی نہیں پائے۔ ناصر: یہ کون ہو سکتا ہے؟ ایسا کون سا دشمن ہے
جو اتنی ہمت کر سکتا ہے؟ شاکر: جن لڑکیوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے انہی میں سے کسی کی فیملی والا ہوگا، کوئی کالج میں سے تو ہو نہیں سکتا۔ ناصر: وہ سب تو اپنا راز کھلنے کی وجہ سے کسی کو بتائیں گی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی بات سامنے ضرور آتی۔ سب سے پہلے تو وہ لڑکی ہی آتی دھمکی دینے۔ اور ان لوگوں نے تم سے کوئی ویڈیو مانگی تھی کیا؟ شاکر: نہیں۔ ناصر: تو یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ہے، جو بھی ہے میں پتہ لگا کے رہوں گا۔ تم لوگ آرام کرو، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ ناصر ڈاکٹر سے ملنے گیا تو ڈاکٹر نے شاکر اور بلاول کے ساتھ ہوئی کارروائی کی تصدیق کی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ان کے اندر کسی نے کانچ کی بوتلیں ڈال کر توڑی ہیں، جس کی وجہ سے اندر کانچ لگنے سے نسیں کٹ گئی ہیں اور 3-4 مہینوں تک وہ بیٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ ڈاکٹر نے پولیس کیس کروانے کو کہا تو ناصر نے منع کر دیا۔ ڈاکٹر نہیں مانا تو اسے پیسے دے کر منہ بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اپنے دوستوں کی بدنامی نہیں ہونے دیں گے، جبکہ اسے اندر سے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں پولیس کو ان کے کالے کرتوتوں کا نہ پتہ چل جائے۔ مگر ناصر اندر تک اس بات سے ہل گیا تھا کہ اس کے خاص دوستوں کے ساتھ اتنا بھیانک حادثہ ہو گیا، اور یہ کس نے کیا؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ جس نے بھی کیا وہ جانور سے کم نہیں ہوگا، اور اس کا غصہ اسی بات سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کے سب کچھ کرنے کے بعد کانچ کی بوتلیں ان کے اندر توڑ ڈالی۔ ضرور یہ کوئی بہت ہی خطرناک دشمن ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے، اور اب جلدی پتہ کرنا ہوگا ورنہ اگلا نمبر اس کا ہو سکتا ہے۔ مگر پتہ کیسے کیا جائے؟ ان لوگوں نے کوئی سراغ بھی تو نہیں چھوڑا۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں تحقیق کرنے کا خیال آیا اور وہ سیدھا گاڑی لے کر فارم ہاؤس کی طرف چلا گیا۔ ادھر میں سمینا میڈم کے گھر پہنچ گیا۔ میم تھوڑا غصہ تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے چوٹ لگی ہے، اس لیے مجھے اندر آ کر صوفے پر بیٹھنے تک انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور بیٹھتے ہی شروع ہو گئی۔ سمینا میڈم: تو تم اب مجھ سے باتیں چھپانے لگے ہو؟ بس اتنا ہی مجھے اپنا مانتے ہو؟ تمہیں چوٹ لگی تھی تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شیرو: ارے وہ بس معمولی سی چوٹ تھی، آپ تو بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، اگر کوئی بڑی بات ہوتی تو کیا میں آپ کو نہیں بتاتا؟ اب ریسلنگ کے کھیل میں یہ سب تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں۔ سمینا میڈم: چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی تو اپنے اور غیر کا فرق پتہ چلتا ہے، بڑی بات تو باہر والے بھی پتہ کر لیتے ہیں، یہ چھوٹی باتیں ہی اپنوں کو پتہ ہوتی ہیں، اور تم نے مجھ سے چھپا کر میرا دل دکھایا ہے۔ شیرو: بس اسی لیے میں آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ آپ فکر کرنے لگ جاتی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ معمولی سی چوٹ تھی، اور آپ ہیں کہ مان ہی نہیں رہی۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ میں آپ کو شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا تھا، اور اگر آپ کو پتہ چل جاتا تو آپ چلتی نہیں، اسی لیے نہیں بتایا۔ سمینا میڈم: میری شاپنگ تم سے ضروری نہیں تھی، سمجھے؟ میں تم سے بس ایسے ہی تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کہہ دیتی ہوں۔ شیرو: لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ باہر جا کر، اور اس دن آپ کتنی خوش تھی، اور آپ نے کہیں بھی محسوس کیا تھا کہ مجھے چوٹ لگی ہے؟ پھر آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ سمینا میڈم: مجھے یقین نہیں آئے گا، چلو پہلے مجھے اپنی چوٹ دکھاؤ۔ شیرو: ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے ٹراؤزر کو اس ٹانگ سے فولڈ کیا اور گھٹنے سے اوپر کر کے میم کو دکھایا۔